وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ آج کے جمعہ خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے نیت و اخلاص کی اہمیت۔ یہ الفاظ نیت بار بار ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہتے، بھائی نیت اچھی رہنا، بھائی نیت صاف ہونی چاہیے، بھائی نیت اچھی رہی تو بہت اچھے کام ہوتے، نیت خالص ہونا، یہ الفاظ بار بار ہم استعمال کرتے۔ آئیے اس کو ہم ڈیفینیشن وائز، معنی وائز ہم سمجھتے ہیں کہ نیت اور اخلاص کا معنی کیا ہے۔ نیت کسی بھی چیز کا، یعنی کہ اعمال کا، عبادت کا دل سے ارادہ کرنا، اور پھر وہ خالص فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، خالص اللہ کے لیے کیا جاؤ تو ہم کہیں گے اخلاص کے ساتھ عمل۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، عنوان کے سٹارٹنگ میں، شروعات میں ڈیفینیشن واضح رہیں کہ نیت کا مطلب کوئی بھی اعمال کریں، نیک اعمال، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کی غریب کی مدد کریں، یا کوئی بھی ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیلپ یا مدد کریں، تو کوئی بھی نیک اعمال یا پھر عبادت، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی عبادت کرے، جو بھی ہم نیک عمل اور عبادت دل سے اس کا ارادہ کرنا اور خالص اللہ کے خاطر کرنا، اس کو کہا جائے گا اخلاص کے ساتھ یہ اعمال ہوا۔ قرآن میں بہت سارے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ مخلص لہ الدین، جیسا کہ قرآن کی سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے وہ حدیث اگر ہم پڑھیں گے، سنن نسائی حدیث نمبر 3140، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کے جو بھی معاملے ہوں وہ قبول نہیں ہوں گے سوائے یہ کہ جو خالص اللہ کے لیے کیے جائے۔ جو بھی ہم کام کریں دینی معاملے میں، ہم سمجھ رہے کہ اللہ ہم کو ریوارڈ دینا، اجر دینا نہیں مل سکتا جب تک کہ خالص فار دا سیک آف اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ صرف اللہ کے لیے ہی ہونا پڑے گا، تبھی ہمارا اعمال قابل قبول ہوگا۔ آئیے شروعات میں میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث کے ساتھ شروعات کرتا ہوں، اور یہ حدیث ایک بیس ہے ہمارے آپ کے لیے۔ ہم جو بھی اعمال کریں، جو بھی عبادت کریں، اس حدیث کے روشنی میں ہم اپنے آپ کو سوچ لیں، تول لیں اس اعمال کو کہ کس بنیاد پہ اعمال ہوا ہے۔ اگر ہم حدیث پڑھیں گے صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 41 و 42، یا پھر یہ حدیث ڈیٹیل میں ہم پڑھنا چاہ رہے تو صحیح البخاری کی جلد نمبر 9 میں آخری کے صفحات پہ آپ کو حدیث سے ملے گی، صحیح البخاری حدیث نمبر 7540۔ اس حدیث میں جس کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ، اللہ کا بندہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، دل میں ارادہ کیا، میں بس یہاں سے مسجد سے نکلوں گا اور کسی غریب کو 10 روپے دیتے ہوئے جاؤں گا گھر کو، ارادہ کیا نہیں اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے جانب سے فرشتے اس کے ارادے پہ، صرف اللہ اب ارادہ کیا نہیں، وہ فرشتے اس کے نیک عمل میں +1 ایک اضافہ کر دیے نیک عمل میں، ابھی کیا نہیں۔ اگر وہ بندہ کر گزرے گا کہ بھائی جیسا ارادہ کیا، بھائی مسجد سے نکلوں گا جمعہ پڑھنے کے بعد اور جاتے جاتے غریب کو اتنے پیسے دے کے جاؤں گا جو ارادہ کیا، اور واقعی اس نے دیا ہے، اس کے نیت اور اخلاص کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 تو نیکی پکی ہے اس کی، کم سے کم منیمم بولتے ہیں 10 مارکس تو پکے، 10 سے لے کر نیت اخلاص کے مطابق 700 گنا تک بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں دوسرا حصہ آتا ہے، اب ایک بندہ گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کیا، میں فلاں چیز جا کر اس کو ایسا کر دوں گا، یا فلاں چیز وہاں سے اٹھا لوں گا بغیر کسی کو بولے کہ، اس نے غلط چیز کا ارادہ کیا دل میں، جیسا نیک عمل پر ایک نیکی میں اضافہ ہو گیا تھا، ابھی کیا بھی نہیں تھا، برے عمل کرنے پر ابھی فرشتے اضافہ نہیں کرے۔ پھر بندہ اب مثال کے طور پر جو برا عمل کرنے کا ارادہ کیا اس نے، لیکن اب اس کے دل میں خیال ہے کہ بھئی برا کام گناہ ہوتا، بھئی نہیں کرنا، چھوڑ دیا، وہ ارادہ کیا تھا لیکن چھوڑ دیا، اس کے چھوڑنے کے بعد فرشتے اللہ کی طرف سے ایک نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ اب دوسری طرف اگر وہ بندہ جو ارادہ کیا دل میں کہ بھئی وہ برا کام وہ ہے، وہ فلاں ٹائم پہ کرنا ہے مجھے، اور وہ کر گزرے گا، نیک عمل میں تو اضافہ ہو گیا تھا کرنے سے پہلے، برا عمل کر دیا ابھی، تو اور ایک حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برا عمل کرنے کے بعد، گناہ کا کرنے کے بعد فرشتے تقریباً 6 گھنٹے کے آس پاس انتظار کرتے ہیں، شاید اللہ کا بندہ توبہ کر لے اس گناہ، اور گناہ سے باز آ جائے، توبہ کر لے، تو فرشتے وہ پھر برا عمل نہیں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تو موقع دے رہے ہیں بہت سارے ان گنت کہ بندہ بس نیکی کر، اچھا کام کر، جنت کی طرف اضافہ کر لینے کا عمل میں۔ تو
تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اضافہ کریں، اچھے سے نیک عمل کریں. آئیے اس حدیث کی روشنی میں کہ انسان کا نیت کیسے بدلتی ہے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اجر ہمارا، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں کم سے کم، جیسا کہ ابھی کوئی بھائی آئے یا بھائی آئے مسجد میں نماز کیے جو ہے آنے سے پہلے سلام کرے السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکی، کمپلیٹ سلام کرے 30 نیکی. بولے کم سے کم نیک عمل کیے ہیں تو 10 نیکی تو پکا ہے، لیکن اخلاص کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر 700 گنا تک جا سکتا ہے. آئیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نیت انسان کی کیسے کیسے بدلتی ہے. مثال کے طور پر عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے یا پھر فاطمہ ہے یا مریم ہے، دل میں ارادہ کیے بھئی آنے والے اتوار کو میں ایک غریب کو بلا کر گھر پہ جو ہے 1000 روپے میں دے دوں گا دے دوں گی، ارادہ کیے دل میں، کریں نہیں ارادہ کیے. اور سنڈے کا دن اب آ رہا، قریب ہفتے کا دن آ، دل میں خیال آ بھئی 1000 روپے کافی بڑا رقم ہے، ایک انسان دن تمام محنت کرنے کے بعد شاید 1000 روپے مشکل سے ملتے ہیں اس کو، بس ایسے دے تو ایک کام کریں گے، گھر کا تھوڑا کام کرا لیں گے، گھر کے سامنے صاف صفائی کرا لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 1000 روپے دیں گے. پھر اب ٹائم، اب رات، ہفتے کی رات آ گئی، پھر دل میں خیال آ کہ بھئی کام کریں گے. عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ بھئی گاڑی ہے، ذرا اس کو بھی دھلا لیں گے، اس کے بعد پیسے دے دیں گے 1000 روپے، دینا تو کیسا بھی ہے، چھوٹا سا کام کرا لیں گے. پھر اس کے بعد جیسا اتوار کا دینا، پھر دل میں خیال آ ایک کام کریں گے 1000 روپے بڑی بات ہے، ایک کام کریں گے گھر کی صاف صفائی کافی دن سے نہیں ہوئی، ذرا پورے گھر کی صاف صفائی کرا دیں گے، اس کے بعد تو 1000 روپے اس کے لیے پکا دینا ہی دینا ہے. تو ایک انسان کا جو نیت جو تھی خالص 1000 روپے دے دینا اور بس ختم کلوز، لیکن جیسا جیسا وقت بدلتا اس کے انسان کی نیت بھی بدلتی جاتی ہے، تو ویسے ہی اس کے مطابق اس کا پھر اجر بھی جو ہے رہے گا. پھر اسی طریقے سے جمعے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، نہا دھو کر، غسل لے کر، صاف ستھرے کر، اچھے سے اچھے ایک لباس پر ہم آئے ہیں، خوشبو بھی لگائے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بھی اہم چیزیں ہم نے پورے اس کو کیا سنت کے مطابق. اب دیکھیے مثال کے طور پر عبداللہ عبد الرحمن 2 بھائی ہیں، دونوں بھی جمعے کے لیے آئے ہیں، لیکن عبداللہ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ بھئی اگر میں جمعہ نہیں پڑھوں تو کیسا، بھئی دوسرے نماز تو چھوڑو، جمعہ بھی نہیں پڑھے تو لوگ معاشرے میں کیا کہیں گے، چلو اب جمعے کو جانا بھائی ضرور، جمعہ پڑھنا ضروری ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو عبداللہ کا دل کا یہ ارادہ ہے. ویسے عبد الرحمن ہے، اس کے دوسری طرف بھائی عبد الرحمن نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جو ہے عطر لگا کر پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. عبد الرحمن کا ارادہ کہ جمعہ بہت اہم دن ہے، پورے 7 دن میں جمعہ ایک افضل دن ہے، اس کے مطابق سنت کے مطابق دل میں بالکل خالص ہے کہ اللہ کے خاطر جمعہ بھی جو ہم کو ادا کرنا ہے. تو عبداللہ عبد الرحمن کے نیت کے مطابق ان دونوں کا اجر سپریٹ رہے گا. اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی رمضان گزر چکا ہے، رمضان کی عید بھی گزر چکی ہے، آنے والے جو ایام ہیں، مہینہ ہیں، وہ بھی جو ہے بڑے احترام والے مہینے، جس میں آنے والے اسلام کی جو دوسری عید ہوتی ہے، بڑی عید الاضحیٰ کا موقع. آئیے اس موقع سے سمجھتے ہیں کہ انسان کے نیت اخلاص کیسے بدلتے رہتا ہے. اب مثال کے طور پر عید کے لیے قربانی کا دن، جانور خریدنے کا موقع. اب ایک انسان ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، کہ دل میں ارادہ کہ بھئی جو کیسا بھی ہم کو جانور خریدنا ہے، لیکن ارادہ بدلا بھئی جانور اب خریدنا ہے تو وہ لوگ اتنا، ہمارے پڑوسی ہمارے رشتے دار اتنے 1000 کا خریدیں گے، 20,000 کا، 15,000 کا، تو میں کام کروں گا میں بھی ایک 25,000 کا خریدوں گا. پھر اس کے بعد میں جو ہے فلاں مقام پر اس کو بتلاؤں گا، اس کو پورا محلے میں پھراؤں گا، پھر میں بتلاؤں گا میرا جو ہے اتنا تھا، اتنے کلو کا تھا، فلاں تھا، ایسا تھا. یعنی جیسا جیسا وقت بدلتے آگے جاتے رہتا، نیت ایک انسان کی بدلتے رہتی ہے، اس کے مطابق اس کا اجر رہے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور کے اوپر، گوشت کے اوپر، خون کے اوپر اجر نہیں رکھا ہے. سورہ حج کے آیت نمبر 37 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر کے جو بنیاد رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس نہ ہی جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی خون پہنچتا، پہنچنے والی چیزیں دل کی کیفیت تقویٰ ہے. بلکہ فرما رہے ہیں یہ دل کا ارادہ ہے کہ تم کس طریقے سے قربانی دیا، تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے. لوگوں کو بتلانے کے لیے، معاشرے میں نام ہونا ہے یا خاندان میں نام ہونا ہے، بھائی قربانی بھی انہوں کریں کتے، اچھا بڑا جانور تھا کتے، تو اس مطابق، اس نیت کے مطابق پھر اس کا اجر رہے گا 10 سے لے کر 700 گنا. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 270 کے آگے پڑھیں گے، انسان کے نیت اخلاص کے مطابق 700 گنا سے بھی اس کے زیادہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. مثال سمجھنے کے لیے ایک مثال، انسان کا اب یہ جو اجر ہے ملٹیپلائی بھی ہو سکتا ہے انٹینشن کے مطابق. مثال کے طور پر ابھی ایک بھائی آئیں، سلام کرے السلام علیکم، مان لیجئے کہ یہاں پر 100 لوگ ہیں، 10 تو نیکی پکے ہیں، 100 لوگوں نے جواب دیا، ریسپانس دیا، تو 10 تو پکے ہیں اور یہ 100 لوگوں کا ریسپانس، ان کا انٹینشن بھی تھا، تو 10 into 100 ملٹیپلائی کیا تو 1000 یا اس سے زیادہ بھی نیکی مل سکتے ہیں. انسان کے انٹینشن کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آئیے سلمان العشقری
نام کے ایک آتھر رائٹر ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مسلمان شخص کا ایک جو مسکنسیپشن تھا, سوال کا بڑا زبردست انہوں نے جواب دیا جو ہماری اس ٹاپک سے کوریلیٹ کرتا ہے. سوال کچھ یہ تھا کہ بھئی ایک مسلمان جو عبادت کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, تقریباً مان لیجئے کہ ایک شعور میں آنے کے بعد 30 سال یا 40 سال کے آس پاس کی زندگی ہے, 30 یا 40 سال اس میں بھی اعمال, نیک عمل, عبادت لمیٹیڈ کرتا ہے, لیکن جو اجر یا ریوارڈ ملنے کے بعد انشاءاللہ اگر جنت میں جائے گا تو وہ جو جنت ہے ان لمیٹیڈ, یعنی جو نیک عمل کر رہا ہے لمیٹیڈ ہے, 30 سال 40 سال اس میں بھی لمیٹیڈ عمل, لیکن جنت ان لمیٹیڈ. ویسے دوسری طرف ایک ڈس بلیور ہے, کافر ہے, جو نہیں کرتا اعمال, اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا, اور پھر اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہیں کرتا جو دین کے مطابق ہو, اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو, اور پھر اس کے بعد اس کا جو پنشمنٹ یا ریوارڈ جو جہنم ان لمیٹیڈ, یعنی اعمال وغیرہ نہیں کر رہا 30-40 جو بھی تھا لیکن ان لمیٹیڈ. بھائی یہاں پر جو ہے لمیٹیڈ اعمال پر ان لمیٹیڈ جنت مسلمان کے, لیکن غیر مسلمان کے ایسا کیوں؟ آئیے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے اپنی کتاب میں کہ ایک مسلمان جب نیک عمل کرتا ہے اور پھر اللہ اس کے رسول کے مطابق اس کے دل میں ایمان ہے کہ میں مرتے دم تک اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں, تو اسی نیت کے مطابق اس کے لیے جنت ہمیشہ کی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. ویسے ہی جو غیر مسلمان ہے اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ مرتے دم تک میں اللہ اور میسنجر کو نہیں ماننے والا, مرتے دم تک اسی نیت پہ رہتا ہے, اسی نیت کے مطابق ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے. تو انسان کے نیت کے مطابق ایک لمیٹڈ عمل پر ان لمیٹڈ جنت, اور یہاں پر ویسے ہی دوسرے طرف نہیں ماننے والا ان لمیٹڈ کی جہنم, نیت کے مطابق لمیٹڈ ان لمیٹڈ. اتنا بڑا فرق ہو گیا. عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ جو کہ دوسری صدی کے بہت بڑے عالم محدث میں سے, سفیان ثوری, ابن عیینہ یا عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ وغیرہ بڑے بڑے محدث میں سے گزر چکے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نیت کے مطابق چھوٹا عمل بھی بہت بڑا اجر والا بن سکتا ہے. ویسے انسان کے نیت کے مطابق بہت بڑا اعمال کیا, لیکن نیت کے مطابق بالکل چھوٹا ریوارڈ یا اجر مل سکتا ہے, نیت کے مطابق سارا درجہ. اسی لیے یہ جو نیت ہے یہ دینداروں بے دینداروں کے ساتھ ساتھ دینداروں کا بھی ایک روحانی مرض ہے, یہ بار بار بدلتے رہتی ہے, اس کو بہت احتیاط سے ہمیں آپ کو بار بار کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کا چھوٹا سا ہی عمل لیکن بہت بار ریوارڈیبل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جنگ تبوک کا موقع, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ واپس آ رہے ہیں جنگ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے درمیان وہ جو شخص جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے, مدینہ میں رہ گئے تھے نہیں آ سکے, وہ اور ہم برابر ہے, یعنی برابر کا اجر. جو صحابہ ساتھ میں تھے پریشان ہے, بلکہ اللہ وہ کیسے برابر, ہم نے خون بہا, ہم نے پسینہ بہا, ہم نے اتنی محنت, کسی کے جانوں بھی چل گئی, وہ اور ہم کیسے برابر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ان کے دل پہ ارادہ نیت تھا ہمارے ساتھ آنے کا, لیکن کسی وجہ سے جینیون ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکے. آنے کا پکا ارادہ تھا لیکن وجہ سے کسی وجہ سے نہیں آ سکے, تو اس بات سے وہ اور ہم اجر میں بھی برابر ہو گئے نیت کے مطابق. تو اسی لیے انسان کے نیت کے مطابق اس کا اجر رہے گا. ویسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, صحیح البخاری کی حدیث ہے, اگر آپ حدیث پڑھیں گے, حدیث کا حوالہ ہے 4088, صحیح البخاری حدیث نمبر 4088. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں جب سوتا بھی ہوں اور اٹھتا بھی ہوں اس پہ میرے کو اجر ہے. بولیں گے سو کر اٹھنے پہ اجر؟ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ جو حدیث کے نیچے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جس نے صحیح البخاری کی پوری تشریح ایکسپلینیشن کیا, اس حدیث کی بھی آپ نے تشریح ایکسپلینیشن کہا کہ انسان جب رات میں سوتا ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے جملے پہ کہتے ہیں انسان جب رات میں سوتا ہے, معاذ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارادہ تھا میں اٹھ کر فریش ہو کر انرجی کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھوں گا, یہ دل میں ارادے کے ساتھ میں سو رہا ہوں, تو میرا سونا بھی ریوارڈیبل اجر والا بن سکتا ہے. ہم کئیوں مرتبہ کسی سے پوچھے بھئی آپ جو ہے رات میں سوتے ہیں, بول سوتے ہیں, بھئی کیوں سوتے ہیں؟ بھئی دن تمام بہت محنت کرا, بھئی تھک گیا ہوں, یا کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے میں پڑھا ہوں بہت محنت کرا, بھئی ایگزام چل رہے نا, بھئی ایم سیٹ کے ایگزام, نیٹ کے ایگزام, 10 کے ایگزام, میں تھک گیا بھئی بہت پڑھ کے, میں اس لیے ریسٹ لے رہا ہوں, تھوڑا صبح اٹھ کے جو ہے پھر پڑھ لوں گا, ریوائز کروں گا. یا کسی ایک جو نوجوان سے پوچھے, عمر والے سے پوچھے بھئی سو گیا بھئی دن تمام بہت محنت کرا, کاروبار کرا, جاب کا, اس لیے میں سو گیا ہوں تھک کر, یہ ریزن ہے. لیکن وہی سونا اس حدیث کے مطابق معاذ بن جبل فرما رہے ہیں میں رات میں سوتا بھی ہوں, اس کے اٹھنے کے بعد مجھے اجر ملے گا. نیت اگر یہ رہی کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ فریش ہو کر صبح انرجی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر, میرا سونا بھی عبادت والا ہو سکتا ہے. اسی نیت کو مس کرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے اجر سے محروم ہو رہے ہیں. اسی نیت کے مطابق بس نیت کریں
ہمارا عام کام بھی بہت بڑا اجر والا ہو سکتا ہے. مثال ایک دو آپ کو سمجھاتے ہوئے دے رہا ہوں. جیسا کہ مثال کے طور پر ہم اور آپ مثال کے بہت سارے دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں. بھائی دعوت اٹینڈ کیوں کریں؟ اگر کسی سے پوچھے بھائی کیونکہ وہ ہمارے قریبی دوست ہے, رشتہ دار ہے, دعوت دی ہے تو جانا ضروری ہے بھائی, تو برا مانتے. پھر دوست احباب سے ایک ملنے کا موقع ملتا ہے, سب رشتہ دار جمع ہوتے ہیں, دوست احباب جمع ہوتے ہیں, ایک ہینگ آؤٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے, بھائی آرام سے ہم ٹائم اسپینڈ کریں. پھر تیسرا ریزن بولیں گے, اب پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے بھائی اچھا کھانے پینے کو ملے گا, اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں, بھائی ون ٹائم میں اچھا مل جاتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی جانے کے لیے بس یہی آپ کا عام ریزن ملے گا. اب آئیے حدیث کے روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح البخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہے. دعوت جب کوئی دیتا ہے, جائز والی دعوت بتا رہا ہوں میں, دعوت دیتا ہے چاہے ولیمے کی دعوت, اس دعوت کو مجھ سے مسلمان کو قبول کرنی چاہیے. تو اگر میں نیت سے جاؤں کہ کیونکہ حدیث ہے کہ دعوت اٹینڈ کرنا چاہیے, دعوت قبول کرنا چاہیے, میں دعوت میں اس لیے جا رہا ہوں, تو میرا جانا بھی ریوارڈیبل ہو جائے گا, کھانا بھی مل جائے گا, ساتھ میں دوست احباب بھی مل جائیں گے, اچھا وقت گزارنا وہ بھی مل جائے گا, نیت کے مطابق وہ اجر بھی مل جائے گا. لیکن نیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے ریوارڈز کو مس کر دے رہے ہیں. جیسا کہ ہم اور آپ یہاں پر جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں, بس یہ کہ جمعہ پڑھ لینا اور چلے جانا, لیکن نیت ہم اس میں انکلوڈ کریں گے, شامل کریں گے. بھائی جمعہ ایک اہم دن ہے, بڑا ریوارڈیبل والا دن ہے. حدیث کے روشنی میں ہم جو ہے جمع ہو کر نماز پڑھیں گے, خطبہ سنیں گے غور و فکر سے, تو ہم کو جو اگر چل کر بھی آئیں گے حدیث کی روشنی میں بہت سارا ریوارڈ ملے گا. ممبر کے قریب امام کے قریب بیٹھیں گے تو تقریباً بہت سارے جو ہے روزے کا ثواب بھی ملے گا حدیث کے روشنی میں, اور غور سے ہم سنیں گے. پھر اپنے مقام پر بیٹھے رہیں گے خطبہ سننے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد, اس کے بعد بھی, تو جب تک ہم بیٹھے رہیں گے ریوارڈ یہ رہے گا, فرشتے ہمارے آپ کے جانب لگاتار ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے. سننے والے کے لیے بھی ریوارڈ, بولنے والے کے لیے کیونکہ علم پھیلا اس کے لیے بھی ریوارڈ ہے. یعنی اگر نیت رہے گی, جمعہ تو ادا ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں نیت کے مطابق اتنے سارے اجر ہو سکتے ہیں. آئیے بہت سارے مقامات پر بس نیت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سارے ریوارڈز کو مس کر دے رہے ہیں. مثال کے طور پر بھائی روزہ, اگر کسی معصوم بچے سے پوچھیں بھائی روزہ آپ کیسا کھولتے ہیں, افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو بچہ بھی کہے گا بھائی میں کھجور کے ساتھ کھولتا ہوں. کیونکہ کیوں, وہ تو سب جنے کیونکہ کھجور کھاتے ہیں, اس لیے میں بھی کھجور کھا رہا ہوں. لیکن اگر ہم اور آپ یہ انٹینشن نیت شامل کر لیں, اگر میں کھجور اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے, اس لیے میں اس سنت پہ جو عمل کر رہا ہوں, تو کھجور کھا رہے, وہ تو کھجور کھا رہے ہی کھا رہے, ہم ساتھ میں سنت کا انٹینشن کریں تو وہ بھی ہم کو ریوارڈیبل ہو سکتا ہے نیت کے مطابق. ایک انسان وضو اس نے کیا, ابھی جمعے سے آنے کے پہلے نہا دھو کر یا پھر وضو کر کے اس نے آیا, انٹینشن مس ہو گیا, تو وہ جو ریوارڈ مل سکتا تھا وہ بھی مس ہو گیا وہیں پر. بولے کیا ریوارڈ تھا, انٹینشن کیا مس کرے. ایک انسان وضو کرنے کے ٹائم پہ, جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, کتاب الوضو وغیرہ آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کی جلد نمبر 1, وضو کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں ان اعضاء سے اگر کچھ گناہ ہوئے, وضو کرنے سے وہ جھڑ جاتے ہیں, ہاتھ سے, آنکھ سے, منہ سے جھڑ جاتے ہیں, تو وضو کے ذریعے سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا. جس کی روشنی میں یہ نیت شامل ہو سکتی تھی لیکن ہم نے وہ نیت کو چھوڑ دیا, تو ہمارا ریوارڈ وہ تھا وہ بھی چلا گیا. نیت ہوئی تو اس کے حساب سے اجر بھی رہے گا. آئیے ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب تلبیس ابلیس, اس کتاب میں انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ نقل کیا. وہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وہ قول وہ فعل کسی کام کریں جب تک اس میں نیت شامل نہ ہو. پھر آگے فرماتے ہیں وہ قول وہ فعل وہ نیت کوئی کام کی نہیں جب تک کہ وہ سنت کے موافقت نہ ہو. یعنی اب سیکنڈ کنڈیشن بھی ہم کو آپ کو چاہیے کہ معلوم کر لیں, ایک تو نیت خالص اللہ کے لیے اور پھر سنت کے موافقت ہو. آئیے ایک دو حدیثیں اس روشنی میں ہم سنتے ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کا جملہ ہے کہ کوئی قول یا فعل یعنی کہ جو بھی اعمال یا کام کوئی کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس میں خالص نیت کے ساتھ ساتھ موافقت سنت کے طریقے پہ نہ ہو. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, برا بن عزیب عنہ بھی اس حدیث کے روشنی میں راوی میں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے رہے ہیں, آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور آپ نے کہا من صلی صلاتنی و نسکا نسکانی, من صلی صلاتنی, جس نے ہماری طرح نماز پڑھی. ہماری طرح نماز پڑھی مطلب کیا مطلب ہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بھی کیا نماز ہوتی ہے. پھر جملہ یہ کیا ہے, جس نے ہماری طرح نماز پڑھی. آئیے رک کر ایک حدیث سن کر ہم پھر پہلے والے حدیث پہ جاتے ہیں. اگر ہم پڑھیں گے سنن نسائی حدیث نمبر حوالہ یاد رکھنے کا آسان طریقہ جا کر چیک کر سکتے. آپ سے اگر پوچھے بھائی کون سا سال چلا, بولیں گے 2026 چلا, 2026. 26 کو اگر ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو کیا ہوتا ہے بھائی 13 + 13 13. حدیث کا یہی حوالہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر 13. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز پڑھا تھا, اس کو نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پر,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ شخص نماز پڑھا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر سے دوہرا کے آؤ. پھر وہ شخص نماز پڑھ کر پھر آتا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر سے دوہرا کے آؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ وہ اس مسلمان نے نماز صحیح ادا نہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ریپیٹ کرو, جاؤ ریپیٹ کرو. من صلی صلاۃ, جس نے ہماری طرح نماز پڑھی, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھی. آئے ایک حدیث ہم کو سنن نسائی کی حدیث میں ملتی ہے ہم کو. حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مسجد میں آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر و اذکار میں لگے تھے. ایک مسلمان شخص آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اس شخص کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کب سے نماز پڑھیں. تو مسلمان شخص کہتا ہے تقریباً 40 سال, 30 یا 40 سال, کچھ حدیث کے الفاظ ہیں بلکہ 30 یا 40 سال سے نماز پڑھا ہوں. یعنی بے نمازی کی بات نہیں چاہیے, یہاں پر 30 سے 40 سال سے ریگولر نماز پڑھنے والا ہے. 30 سے 40 سال سے نماز پڑھا ہوں. وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اسی طریقے پر, یعنی جیسا نماز تم ادا کر رہے تھے, اسی طریقے پر تمہاری اگر موت ہو جاتی تھی تو تم اس راستے کو اختیار یا چلے گئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر راستہ تھا. اللہ اکبر. جس نے ہماری طرح نماز پڑھی, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی, من صلی صلاۃ. اور آپ نے جملہ کہا ہو کہ نماز مختصری صحیح, مختصری مطلب چھوٹے چھوٹے سورے پڑھے ہوں گے آپ کو, بڑے سورے, سورہ بقرہ یاد نہیں ہوگا, سورہ آل عمران یاد نہیں ہوگا, چھوٹے سورے پڑھے ہوں گے آپ, لیکن کہہ رہے ہیں کہ صحیح ادا کرو, یعنی کہ رکوع صحیح سے کرو, سجدہ صحیح سے کرو, نماز صحیح سے ادا کرو, تب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر ادا ہوگی. ورنہ پھر من صلی صلاۃ, جس نے ہماری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنا پڑے گا. اور جس نے ہماری طرح قربانی دی. آئیے پچھلی والی حدیث پہ ہم جاتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ٹھہرے, کتاب بک آف سیکریفائس, کتاب قربانی کی کتاب, عید کا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, عید الاضحیٰ کا, اور کہا جس نے ہماری طرح قربانی دی. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے عید کے نماز خطبے کے بعد جس نے قربانی دی اس کی قربانی. ایک صحابی رسول خطبے کے دوران ہی اٹھ کے ٹھہرے اور بولے اللہ کے وسلم عید کا دن, یعنی عید کا دن شروع ہو گیا تھا نا ابھی صبح سے ہی, فجر سے یا اس سے پہلے سے, تو عید کا دن ہم گھر والے تمام غسل لے کر صاف ستھرے ہو کر ہم نے پہلا کام قربانی دی, جانور کی ذبح کر کر آئیں, تو اب ہمارا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سوال پوچھ رہے, کوئی بیچ میں انٹرمیڈیٹ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے عید کا دن ابھی ہم نے فار دا سیک آف اللہ ہی کرے عمل, بسم اللہ کہہ کر ہی ذبح کریں. ہم نے قربانی دی اور پھر عید کی نماز کے لیے ہم خطبہ سننے کی نماز کے لیے اب آئیں, تو کیا اب ہمارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کوئی قربانی نہیں. نبی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی کر لو, اب کر لیے نا, چلے نہیں جائے گا, کوئی قربانی نہیں. پھر اس شخص نے, صحابی نے کہا اللہ کے وسلم میرے پاس ایک جزا ہے, یعنی بڑا جانور 1 سال کے اوپر ہے, میرے پاس 6 مہینے کے اوپر کا جزا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تب تو ٹھیک ہے اس کی قربانی دے دو. تو اس سے پتہ چلا کہ اخلاص خالص اللہ کے لیے عمل ہو, ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر عمل ہوگا تو تبھی قابل خیر ہوگا. دلیل کے طور پہ میں نے آپ کو 2 چیزیں نماز کے ضمن میں اور پھر قربانی کے ضمن میں آپ کو حدیث سنائی. اسی لیے اگر آپ غور کریں گے سورہ کہف کی آخری کا جگہ, جمعہ کی فضیلت میں پڑھتے ہیں سورہ کہف, سورہ نمبر 18 کے آیت میں 110 پڑھیں گے, تو آخری کی آیت آپ پڑھیں گے 110 آخری کی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا جو کوئی چاہتا جنت میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کریں اور وہ اللہ کے خاطر ہو. نیک عمل, سوال ہوتا ہے نیک عمل کیسے کریں گے, تو سوال کا جواب آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نیک عمل ہو اور جنت کا اگر ارادہ ہو, یعنی جنت میں جاتا تو خالص اللہ کے خاطر اس کا جو ہے عمل ہونا چاہیے. آئیے بیک ٹو دا بیسک, بالکل بیسک والی جو حدیث ہے وہ حدیث ہمارا آپ سن کے آگے بڑھتے عنوان کی طرف. جیسا کہ اگر ہم حدیث پڑھیں گے صحیح البخاری جلد نمبر 1, صحیح البخاری جیسے ہی کھولتے سب سے پہلی حدیث, امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں 7000 سے زیادہ ان کی حدیثیں 9 جلدوں میں ہیں, عربک میں 3 جلد ہے. ویسے پہلی حدیث لاتے کیا فقہ ہوگا, دیکھیں اب اتنے حدیثوں میں پہلی حدیث یہی کیوں لا رہے ہیں. آئیے سمجھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات, یعنی تمام اعمال ایکشن جو بھی کریں, نیک عمل, اچھا کام کرے, عبادت کرے, جو بھی اعمال ہیں خالص, انما الاعمال بالنیات خالص اللہ کے خاطر ہو. بیسک حدیث لے کے آ رہے ہو. کیا ایسی خاص بات ہوں گی جو امام نووی رحمہ اللہ بھی 40 حدیثیں بنائے ہیں دین کے بیسکس بلا کے, یعنی کہ اصول کے طور پہ لے کے بیسک یہ 40 حدیثیں, اس میں بھی پہلی حدیث یہی لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات, صحیح البخاری کی پہلی حدیث. بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھی اس میں سب سے پہلی حدیث یہی لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات, یعنی کہ تمام کے تمام جو بھی عمل کریں مرتے دم تک کے نیت جو ہے ہماری خالص اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. اس بات سے حدیث پہلی حدیث آ رہی ہے. اور یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں ہے, صحیح البخاری میں تقریباً 8 سے 10 الگ الگ مقامات پر صحیح البخاری میں حدیث آ رہی ہیں, الگ الگ چیپٹر یا باب ہیڈنگ کے ساتھ. ویسی حدیث تمام تقریباً کتب 6 کے اور سیٹ کر بہت ساری کتابوں میں انما الاعمال بالنیات کی حدیث آ رہی. امام بخاری رحمہ اللہ
یہ جو حدیث کتاب الطہارہ یعنی صاف صفائی پاکی، وہ حدیث وہ والی ہیڈنگ ڈال کے بھی یہ حدیث لا رہی انما الاعمال بالنیات، انسان صاف صفائی پاکی کرتا ہے نیت پہ ڈیپینڈ ہے. پھر اسی طریقے سے نکاح کی کتاب بک آف میرج لا رہے ہیں، اس میں بھی حدیث لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، نکاح انسان کا نیت ضروری ہے اس میں. ویسے بھی طلاق کی کتاب بک آف ڈائیورس، طلاق کی کتاب، اس میں بھی حدیث لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ انسان اگر طلاق 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 1 کروڑ مرتبہ بولتے بیٹھے تو طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ انسان کی مسلمان کی نیت اس میں شامل نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ تو بہت سارے فتویٰ بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ کے کمپیریزن میں آج کے لوگ کیا کمپیئر کروں میں، وہ لاتے ہیں یہ سیم حدیث کو کتاب الطلاق میں بھی، اور حدیث میں جو اہل علم اس کا تشریح کریں کہ انسان کی نیت نہیں ہو طلاق بھی نہیں ہوتا، انٹینشن ضروری ہے. اسی طریقے سے کہ انسان جنگ کے لیے جا رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، نیت کے مطابق اس کو اجر ملے گا. انٹینشن کیا انٹینشن پہ جا رہا ہے. اسی طرح سے کوئی قسم کھا رہا ہے، بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم واللہ، انٹینشن کیا، انٹینشن اگر ہے خالص اللہ کی خاطر تو پھر اس کے مطابق کرنا پڑے گا، ورنہ پھر کفارہ دینا پڑے گا اس کو. انٹینشن وہاں پر قسم کے پہلے بھی انٹینشن لایا ہے امام بخاری. تو یعنی ہر انسان کے جو بھی عمل کرتا ہے انٹینشن ضروری. آئیے آخری میں ایک حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ عنوان کے آخر کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں. صحیح البخاری کی وہ حدیث اور ایک تو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں پر نیت کے مطابق انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی نیت کے مطابق انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. کیا کہا میں نے، کیا جملہ سنا آپ نے؟ نیت کے مطابق انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، اسی نیت کے مطابق انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ رکھتا ہوں. اگر حدیث پڑھیں گے آپ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1501 1501، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور راوی، تمام راویوں میں ٹاپ نمبر 1 کے سب سے زیادہ حدیثیں جس نے روایت کیے، نریٹ کیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان سے ملاقات کے لیے شخص شام سیریا سے آتا، مدینہ کی طرف، سیریا سے بہت دور ہے فاصلہ، سفر کر کے آتا ہے، کافی دیر صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے ان کے الگ سوالات کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی رسول بہت علم والے، تو انتظار کرتے ہیں سیریا سے آ کر کہ بھئی میں ابو ہریرہ سے ملاقات کروں. کافی انتظار کرتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں سوائے یہ شخص ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ شیخ، حدیث کے الفاظ ہے، شیخ ایک سوال ہے میرا. ابو ہریرہ سے کہو کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی حدیث بولو جو آپ سنیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اور کسی کو نہیں معلوم، ایسی مجھے حدیث بتلاؤ. تو امام ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کیا ایسی حدیث سننا چاہ رہے ہو؟ بلکہ ہم ایسی حدیث سننا چاہ رہا ہوں. بولے کہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن، قیامت کے دن، اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 لوگوں کو اپنے سامنے پیش کرے گا، فرشتوں سے کہے گا سب سے پہلے شخص کو جب سامنے لایا جائے گا، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ شخص عالم رہے گا، عالم رہے گا. ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ خاری، بڑی زبردست خیرات دینا، بڑی زبردست خاری رہے گا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یوٹیوب وغیرہ رہا تو بولیے زبردست ویوز ہے بھائی، کروڑس میں ہیں، ملینس میں، اس کی وجہ کیا خیرات ہے بھائی، خاری رہے گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تم کو اتنی نعمتیں دی تھی، اتنی زبردست خیرات دی تھی، کیا کیا دنیا میں؟ تو شخص کہے گا، خاری کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو آپ نے علم دیا، میں رات اور دن قرآن سناتا ہوں تھا، لوگوں کو دین کے بات بتلاتا ہوں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ کہہ رہا تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، اپریشیٹ کریں، لائکس کریں، شیئر کریں. وہ دنیا میں اپریسیشن مل چکا ہے، آج تیرے لیے اس دن کوئی جو ہے ریوارڈ نہیں رہے گا. فرشتوں سے کہا جائے گا کھینچتے ہوئے آندھے میں اس کو جہنم میں ڈالو. دوسرے شخص کو لایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں دوسرے شخص کو لایا جائے گا. یہ جو شخص رہے گا وارئر رہے گا، بہت سارے جنگوں میں جو شامل ہوا رہے گا، وارئر، بڑا زبردست سپاہی. لوگ کیا اپریشیٹ کریں گے، کیا زبردست جنگجو سپاہی ہے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے سامنے فرشتوں کو کہیں گے پیش کرو اور پوچھا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی کیا کیا تم نے، میں نے تم کو اتنی صلاحیت دی تھی. وہ کہے گا رات دن میں نے آپ کے خاطر جو ہے بہت سارا جو ہے اپنے جسم کو لگایا، میں نے ایسا کیا. اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ کہہ رہا ہے تو، جو اپریسیشن، جو واہ واہ چاہتا تھا، اپریسیشن وہ دنیا میں مل چکا ہے. فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی آندھوں میں گھسیٹتے ہو جہنم کی طرف ڈالو. تیسرا شخص کو پیش کیا جائے گا. تیسرا شخص کون؟ وہ جو بہت اللہ نے اس کو مال دیا تھا، بہت جو ہے ہر طریقے سے وہ ویلتھی پرسن تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دنیا میں تم کو اتنا مال دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے رات اور دن میں آپ کے خاطر میں نے خرچ کیا، آپ کے راہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ کہہ رہا تو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا. فرشتوں سے کہا جائے گا اوندے میں گھسیٹتے اس کو جہنم کے ساتھ جو ہے جہنم میں ڈال دو اس کو. یعنی وہ شخص جو دنیا میں بہت فیمس یا بہت وہ ہے، لیکن دل کا ارادہ، نیت کیا ہے اللہ پتہ جانتا ہے، اس کے مطابق ہمارا آپ کا فیصلہ ہوگا. تو نیت کے مطابق لوگ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، نیت ضروری ہے درست کرنا. اسی طریقے سے انسان نیت کے مطابق جنت میں بھی جا سکتا ہے. آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے آخر میں پیش کرتا ہوں، جو حدیث ہمیں اور آپ کو
سنن نسائی کی کتاب میں آپ کو حدیث ملتی ہے, صحیح البخاری کی بھی حدیث ہے, 3470 نمبر کی صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے, بنی اسرائیل کا شخص اس نے جو ہے تقریباً 99 لوگوں کا اس نے قتل مرڈر کر دیا. دل میں خیال آیا, جیسا کہ ہر برے انسان کے پاس دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی غلط کام ہوا کر کے احساس ہوتا ہے, یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے. تو خیال آیا مرڈرر کے پاس بھی, تو تلاش کرتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی اچھے شخص کا پتہ دو, امام کا, تاکہ مجھے رہنمائی کرے, اصلاح کرے. تو لوگوں نے ایک پتہ دیا. وہ شخص جب پہنچا, مرڈرر پہنچا اس شخص کے پاس اور کہا کہ بھئی میں نے اتنے سارے قتل کیے, کیا معافی کا, اللہ سے معافی کا کوئی چانس ہے کیا؟ وہ زیادہ علم والا تھا, اس نے کہا, حدیث کے الفاظ اس نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے, یو آر گون, یو آر ڈیڈ, ختم, تم گئے. اس نے غصے میں آ کر رہا نہیں گیا اس کو, اس نے اس شخص کا بھی قتل کر دیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ 100 اس نے قتل کر دیے, 100 سنچری پوری ہو گئی. پھر دل میں ندامت خیال آیا کہ بھئی کچھ پاسبلٹی ہے کیا؟ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی میرے غلطیاں گناہ معاف ہوتے, بڑے بڑے کبیرہ میجر سینس میں سے. تو کسی نے اس کو جو ہے اچھے علم والے کے پاس, عالم کے پاس بھیجا, اور یہ شخص کہا, پورا ڈیٹیل واقعہ سنا, ایسی بات تھی اور 100 میرے قتل ہو گئے, کوئی چانس ہے اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے, میں معافی مانگ پہ. تو اس عالم نے جواب دیا, علم والوں کی دیکھیے خاصیت, عالم جواب دیا کیوں نہیں, تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا ایسی رکاوٹ ہے, ضرور اللہ تم کو معاف کرے گا. اور عالم صاحب نے حدیث کے الفاظ آخر میں مشورہ دیا, ایک کام کرو, تم جو غلط لوگوں کی جو بستی ہے, صحبت ہے, اس کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ وہاں پر. اب اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ برے لوگوں کی بستی میں سے سامان لوں گا, نیک لوگوں کی بستی میں وہاں پر شفٹ ہوں گا. جیسے ہی جا رہا تھا برے لوگوں کی بستی میں, کہاں جا رہا تھا, برے لوگوں کی بستی میں, سامان لے کر وہاں پہنچ گئے, راستے میں حدیث کے الفاظ دیکھ کے اس کی موت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 گروہ آ گیا فرشتے کا, نیک لوگوں کی روح نکالنے والے بھی فرشتے آ گئے, برے لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے بھی آ گئے. دونوں میں اب آرگیومنٹ شروع ہو گیا کہ میں نکالتا ہوں, ہم لوگ نکالیں گے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جبریل امین آئے دونوں میں فیصلہ کرانے کے واسطے. اور جبریل امین نے کہا اگر اس شخص کا جسم, باڈی اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو برے لوگوں کی روح نکالنا, اس کا ضرور اس کی جو روح نکالیں. اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر اس کا جسم قریب رہے گا تو نیک لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح نکال لے. یہ کہاں جا رہا تھا, آپ بولیں گے یہ تو برے لوگوں کی بستی میں, تو اس کا مطلب قریب اس کا جسم برے لوگوں کی بستی میں. جب فرشتے ماپتے ہیں ڈسٹینس, فاصلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا برے لوگوں کی بستی اس کے جسم سے دور ہو جاؤ, نیک لوگوں کی جو بستی ہے اس کو قریب کر دو. اللہ نے حکم دیا, اور زمین اللہ کے حکم پر اطاعت کرنے والی تھی. اور فرشتے جب ماپتے ہیں تو اس کا جسم نیک لوگوں کے والی بستی کے قریب ہوتا ہے, اور نیک لوگوں کی روح نکالنے فرشتے پھر روح نکالتے ہیں. جس سے پتہ چلا کہ انسان کے نیت کے مطابق اس کو جنت میں بھی جانے کا چانس یا جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے. آئیے لاسٹ میں آخری جو بات, اہم بات نہ ہو تو عنوان کا حق نہ ادا ہوگا. بیسک بات, نیت جو ہمارے آپ کے ہر اعمال یا ہر عبادت کا محور ہے, بلکہ مین ہارٹ جس کو ہم کہتے ہیں, مین ہمارا جو سینٹر پوائنٹ سکھا جاتا ہے. کہاں سے کرے سوال, بہت سارے لوگوں میں دیکھیے معاشرے میں کہ بھئی نیت زبان سے کریں. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے, اگر میں آنکھ سے کہوں تم سنو, اور کان سے کہوں تم دیکھو, یا پھر زبان سے کہوں کہ تم چلو, تو بولیں گے یہ پاسبل نہیں ہے بھائی. ارے کیا بول رہے ہیں آپ, زبان کا کام ہے چکنا, بولنا ہے, جو بھی ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے, یہ سنے گا کیسا آنکھ, اور کان کا کام ہے سننا, آپ کیسے کرا رہے. تو ویسے ہی یہ جو نیت ہے وہ نیت بھی زبان آنکھ کان سے, بلکہ دل کے ارادے کا معاملہ ہے. دل سے کی جاتی ہے نیت, کہیں اور سے نہیں ہوتی. تمام جو عبادت کا بیسک دل سے اگر ہوگا تو تبھی قابل قبول ہوگا, چاہے روزہ ہو, چاہے نماز ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو. جب تک کہ آپ دل سے ارادہ نہیں کریں گے, جیسا کہ ہم نے آپ نے بھی رمضان میں روزے رکھے, تو ہمارا آپ کا دل کا ارادہ تھا کہ بھئی سحری صبح اٹھ کر کرنا, روزہ رکھنا, ہمارا دل کا ارادہ وہی نیت. اور جس نے نیت نہیں کی فرض کے لیے, اس کا پھر اعمال بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا حدیثوں کی روشنی میں, واللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے. آئیے, مشین کے دور کا زمانہ ہے آج کل, مشین کے دور کا زمانہ ہے. یہ مشین سے بھی پوچھ لے کر ہم اے آئی کا جو ہے دور کا زمانہ ہے. جب میں نے سوال پوچھا, آپ بھی کراس چیک کر لیجئے کہ بھئی انٹینشن, امپورٹنس آف انٹینشن ان اسلام, آپ لکھ لیجئے اس کو. اس مشین کو, اے آئی کو بھی معلوم ہے کہ کچھ رولس اور ریگولیشن جو ہمیں آپ کو بتلا رہا ہے, یعنی انسان تو چھوڑیے, مشین کو بھی معلوم ہے. وہ 3 سے 4 کنڈیشن دے رہا ہے آپ کو. وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا دل سے ارادہ کرنا قبولیت کے لیے. اس کے بعد کہہ رہا ہے سیکنڈ کہ وہ زبان سے جو ہے اٹر نہیں کرنا چاہیے. وہ مشین خود کریے, بدعت ہے زبان سے اگر نیت کریے تو. مشین کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. مشین بھی یہی کہہ رہی ہے کہ زبان سے کرنا, کوئی میں ایسا کام کرنے جا رہا ہوں, میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, زبان سے کہنا, مشین بھی کہہ بدعت ہے اس کے. تھرڈ کہہ رہا ہے کہ ٹائمنگ, مشین کہہ رہی ہے, تھرڈ رول بتلا رہی ہے کہ
ٹائمنگ امپورٹنٹ، یعنی کہ فرض کرنے سے پہلے آپ کو پہلے سے انٹینشن کرنا ہے. ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ایک اہم چیز ہے، انٹینشن پہلے سے ہونا چاہیے. ہم روزہ رکھنے والے ہیں، فرض انٹینشن پہلے سے ہونا چاہیے. ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، انٹینشن پہلے. تو فرض معاملے میں حج یا عمرہ جو بھی کریں، انٹینشن ٹائمنگ اس کے ٹائمنگ ضروری ہے. اور فورتھ اور فائنل کہہ رہا ہے کہ سنسیئرٹی، یعنی اخلاص فار دی سیک آف اللہ ہوگا تو تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ بیسک فاؤنڈیشن کہہ رہا ہے. وہ بیسک فاؤنڈیشن، تمام اعمال کا فاؤنڈیشن، جیسا کہ مسجد بنائے، گھر بنایا تو فاؤنڈیشن کے بعد فاؤنڈیشن اچھا رہنا بھائی، 6 منزل 7 منزل بھی ہم جو ہے ڈال سکتے ہیں. فاؤنڈیشن از امپورٹنٹ. ویسے تمام دین کا فاؤنڈیشن اخلاص فار دا سیک آف اللہ ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا. ملٹیپل انٹینشن بھی آپ کر سکتے ہیں، آخری پوائنٹ تاکہ مس نہ ہو جائے. ملٹیپل انٹینشن، ایک سے زیادہ نیت بھی آپ جمع کر سکتے ہیں نفل کے معاملے میں. مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے میں آیا ہوں، فرض نماز کے لیے 10 منٹ 5 منٹ ٹائم ہے، اب میں سنت ادا کرنے جا رہا ہوں. جیسے مسجد میں گھسا تو اگر دوسری حدیث کی روشنی میں نے نیت کی بھائی سنت تو پڑھنے جا رہا ہوں، ساتھ میں تحیۃ المسجد، مسجد کے جو آداب ہے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، وہ بھی نیت کر لی میں نے. پھر اس کے بعد اور ایک حدیث کی روشنی میں جو ہے وضو کے بھی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے وضو کرنے کے بعد، حدیث کی روشنی میں. یعنی 3 چیزوں کی نیت کر لی میں نے. یہ ایک لیکن نماز آپ سنت کی ادا کریں، انٹینشن کی 3 ہے، اس کے مطابق آپ کو ملٹیپلائی ہو کر ریوارڈ دیتا ہے. اہل علم کریں، اس میں کوئی عام نہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ان کا جملہ ہے. اسی طریقے سے ہم نے روزہ فرض سے ہٹ کر نوافل روزہ رکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک شاگرد سے پوچھا اپنا بھائی آپ شوال کے روزے بھی رکھتے ہیں، ابھی تک نہیں رکھے کیوں؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ نہیں سر میں روزہ آگے رکھوں گا، ایام البیض بھی شامل کر لوں گا، اس میں منڈے کا روزہ بھی شامل کروں گا، شوال کے روزے کا ریوارڈ بھی مجھے مل جائے گا، منڈے اور تھرسڈے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اس کا بھی ریوارڈ نیت کے مطابق مجھے ملے گا انشاءاللہ. 13 14 15 ایام البیض کے روزوں کا بھی ریوارڈ ملے گا. تو تینوں چیزوں کا میں انٹینشن کر کے میں پورے شوال کے 6 روزے رکھنے والا ہوں. سبحان اللہ. تو ایک آپ کا اعمال اور انٹینشن ملٹیپل بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تمام کے تمام کچھ اہم باتیں تھے. میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے اعمال جو ہے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافقت ہو اور صحابہ کے طریقے پہ ہو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تمام ہمارے جو ہم نے اعمال کیے، عبادت کے رمضان کے قابل قبول جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. جیسا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی تقریباً 6 مہینے تک قبولیت کے دعا کرتے تھے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو آگے کے ایام میں بھی عبادت کا موقع دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حج عمرے کا موقع دے، بار بار ہم کو رمضان کے موقع دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو تمام فرض نمازیں اور پھر سنت وغیرہ بھی پراپر ادا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. اور اس دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں مسلمان، جو غیر مسلمان، جو ان کے اوپر الگ الگ سازشیں کریں، اللہ ان کے سازشوں کو برباد کر دے. اور مسلمانوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہیں جس وجہ سے یہ پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حالات کو سدھار دے اور مسلمان امن پیس کے ماحول میں جو ہے اپنی زندگی گزارے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین.